दिनेश कुमार साहब, आप दिनेश कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सुने, बलोचिस्तान लहू लहान और यहाँ एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं सर। बलोचिस्तान के मसले पर हाथ जोड़ रहा हूँ, बैठ जाए भाई, बैठ जाए, हाथ जोड़ रहा हूँ। बलोचिस्तान को सुने, आप लोग बलोचिस्तान को सुने, आप लोग। सर सिद्दीकी साहब आप अपनी बात करें सर। मैं आप बात क्या और करूं? बलोचिस्तान पे बात करें। जी सर, बलोचिस्तान पर ही बात करना चाह रहा हूं, मगर ये बलोचिस्तान, आप कह रहे हैं कि ये इस माहौल में ये कोई सीरियस ही नहीं है, एक दूसरे की टांगे खींच रहे, तो बलोचिस्तान पर खाक बात करेंगे? आप माहौल को बेहतर बना लेना सर। अजीब बात है, मैं तो हैरान हूं कि बलोचिस्तान लहू लहान है, बलोचिस्तान की सरजमीन पर खून और कश जारी है, बलोचिस्तान रो रहा है, और यहाँ पर हमारे मुअज़्ज़िज़ीन, हमारे सेनेटर हजरत एक दूसरे के टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, बलोचिस्तान के मसले को पस से पुष्ट डाल दिया है। मैं समझता हूं कि ये हमारी नालायकी है। मैं समझता हूं सबसे पहले मैं नालायक हूं, दूसरे अपने आप को जो समझ ले। सर सिद्दीकी साहब जी, मैं बोलता हूं मैं नालायक हूं, मैं कहता हूं मैं नालायक हूं, और दूसरे समझने वाले खुद समझे, अपने गिरेबान में झांक ले, जो भी ना लाए जाए। सर मैं आता हूं बलूचिस्तान के मसले पर। सर बलूचिस्तान का मसला क्या है? आप देखें कि वहाँ पर दुश्मन एजेंसियाँ सरगर्म हैं, वहाँ पर खून व कश जारी है, वहाँ पर आप देखें डेली 30-30 घंटे, 40-40 घंटे, 50-50 घंटे रोड बंद है, वहाँ की आवाम ख्वार हो गई है, वहाँ पर मरीज रस्तों में दम तोड़ रहे हैं। सर वहाँ बलूचिस्तान, ये मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ पर जो बैठे हुए एयर कंडीशन माहौल में बात कर रहे हैं, मैं इनको दावत देता हूँ कि आप बलूचिस्तान का दौरा करें। आपको ये इजलास बलूचिस्तान के हाउस ऑफ फेडरेशन है, आप तमाम सूबों की नुमाइंदगी करते हैं, आपको ये इजलास इस ठंडे माहौल में नहीं करना चाहिए, आपको ये इजलास क्वेटा में करना चाहिए। आपको पता पड़े कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। बलूचिस्तान एक यतीम सूबा बना दिया गया है। सर मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस टाइम भी कहा गया कि तमाम सेक्रेटरीज को पाबंद किया गया कि हर महीने आप बलूचिस्तान जाएं, मगर वफाक से कोई भी सेक्रेटरी नहीं गया। यहाँ पर कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी मिनिस्टर, आप मुझे बताएं, अगर जाते बलूचिस्तान कोयटा से सिर्फ घूमकर हाथ फेर कर वापस आ जाते, मगर बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में कोई भी नहीं जाता। यहाँ की जो सोच है, सिद्दीकी साहब मुझे आप सुने, यहाँ की जो सोच है इस्लामाबाद की बलूचिस्तान के हवाले से, उसको चेंज करना पड़ेगा। सर यहाँ पर मेरे दोस्तों ने, मैं सुन रहा था, पॉइंट स्कोरिंग के लिए काफ़ी चीज़ें की, अपने सोशल मीडिया के लिए काफ़ी चीज़ें की, मगर तजावीज़ ना दी कि बलूचिस्तान का मसला हल कैसे किया जा सकता है, बलूचिस्तान की महरूमियाँ क्या हैं, किसी ने इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी। आप सिद्दीक साहब, मैं आपको दावत देता हूँ, मैं तमाम जितने भी हमारे सेनेटर हजरात हैं, मैं अपने खर्चे पर ले जाता हूं बलूचिस्तान। आप देखें बलूचिस्तान में तबाही है। आप कहते हैं, हमें कहते हैं कि जी 18वीं तरमीम के बाद सूबों को हमने माली खुद मुख्तियारी दे दी, उन्हें हमने पता नहीं क्या से क्या देते। मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान का जो बजट है, तरक्याती बजट, वो एक फैसलाबाद से भी कम है। मेरे दोस्तों के इल्म में है, आप लोग के पंजाब के दोस्तों, आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान का तरक्याती बजट फैसलाबाद शहर से भी कम है। पूरा सूबा जो आधा पाकिस्तान है, 100 अरब रुपए सालाना तरक्याती बजट होता है। मुझे बताएं, 100 अरब में आधे पाकिस्तान को आप वो देंगे? आप अगर बलूचिस्तान की महरूमियां खत्म नहीं करेंगे, आप बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार नहीं देंगे, तो क्या आप तवक्को रखते हैं कि हमारे दुश्मन ममालिक को वहां पर मौका नहीं मिलेगा? आप हाथ से दुश्मन ममालिक को वहां पर ला रहे हैं ताकि बलूचिस्तान के एहसास महरूमी बढ़े। बलूचिस्तान के लोग जब देखते हैं, आते हैं पंजाब, देखते हैं कि यहाँ ऑरेंज ट्रेन है, यहाँ पर मोटरवेज बने हुए वफाक के जो पैसों पर, मगर बलूचिस्तान में एक भी मोटरवे नहीं है, ना वहाँ पर ऑरेंज लाइन है। ये पंजाब का पैसा नहीं, वफाक के पैसे से बना है, सूबे को आप नहीं दे रहे। तो अब वहाँ पर मैं आपको बताऊं, 600 किलोमीटर पर कोई सेहत का मरकज नहीं है, छोटी छोटी अस्पतालें, लोग मर रहे हैं। सर बिजली के बारे में देखें तो वहां पर कितनी लोड शेडिंग है, वहां पर रोजगार के जरिए नहीं है, तो इस तरह से तो बदअमनी होगी। सर
بلوچستان کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی بلوچستان کے لوگ چور ہیں, بلوچستان میں نواب سردار جو ہے نا وہاں ترقی ہی نہیں چاہتے ہیں اور پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں. جناب اعلیٰ مجھے بتائیں, یہاں ہمیں 4 سال سے ہمیں بریفنگ دی جاتی ہے, 4 سال سے ہمیں بریفنگ دی جاتی ہے کہ وفاق کا بہت بڑا بجٹ بلوچستان کے لیے مختص ہے, اور بلوچستان میں جو ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی, NLC, FW, ہاؤسنگ یہ جا کر کام کر رہے ہیں. تو مجھے پتہ ہے وہ کام کہاں ہے, زمینی طور پر تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا. آج تک ایک سڑک آپ دیکھیں جو کراچی سے کوئٹہ تک جاتی ہے, جسے ہم خونی شاہراہ کہتے ہیں, خونی شاہراہ, جس نے جو بلوچستان میں دہشت گردی میں لوگ شہید ہوئے اس سے زیادہ اس خونی شاہراہ نے لیے, وہ آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئی. اور میں تو حیران ہوں احسان اقبال صاحب کا کہ احسان اقبال صاحب نے کہا کہ جی ہم نے بڑے فنڈ رکھے ہیں. تو احسان اقبال صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ PSDP بک دیکھیں, بلوچستان کے لیے جتنے بھی آپ نے فنڈز رکھے ہیں ان کی ایلوکیشن 4 سے 5% رکھی ہے, اور یہ جو تمام منصوبے رکھے اس کو کمپلیٹ ہونے کے لیے صدیقی صاحب آپ حیران ہوں گے کہ 20 سے 25 سال لگیں گے, مگر کوئی کسی میں یہ یہاں پر سنجیدگی ہے نہیں. بلوچستان کو دیکھا جاتا ہے اس کی قومی اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے. تو احسان اقبال صاحب کیوں بلوچستان کو فنڈ دیں گے؟ وہ پنجاب میں دیں گے تاکہ ان کو وہاں سے ووٹ ملے. ہماری ٹوٹل بلوچستان کی ٹوٹل 16 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, 342 میں 16, 4 ریزرو سیٹیں ہیں, 20 پورے بلوچستان کے 20 MNAs ہیں. تو ہمیں یہ پنجاب والے یا پنجاب کے حکمران ہمیں کیوں دیں گے فنڈ؟ وہ نہیں دیں گے سر. اب بلوچستان کا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہماری نمائندگی نیشنل اسمبلی میں نہیں. اور جو اگر آپ کہتے ہیں کہ ایوان بالا میں برابری کی ہے, تو ایوان بالا کی حیثیت آپ نے خود دیکھی ہے کہ ہم نے جب تجاویز دی بجٹ میں تو ہماری تجاویز ردی کے ٹوکرے میں پھینک دی گئی. آج جتنے بھی سینیٹرز ہیں آپ اپنے قسم کھا کر کہیں کہ ایک بھی آپ کی تجاویز مانی گئی نہیں مانی گئی سر. تو بلوچستان کے حوالے سے آپ کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. بلوچستان میں جو میری تجویز ہے کہ بلوچستان کو اگر آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے, بلوچستان کے لوگوں کو آپ نے اپنی سنجیدگی کا اظہار کرنا ہے, بتانا ہے, تو تمام صوبوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور پنجاب کو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا ہوگا, پنجاب کو ادا کرنا ہوگا, اور خود ہی کہنا پڑے گا کہ وفاقی بجٹ کا 50% کم از کم 5 سال تک بلوچستان کے لیے خرچ کیا جائے, تاکہ بلوچستان دوسرے صوبوں کے برابر تو نہیں آ سکے, کم از کم ہم کہہ سکے کہ وہاں پر تھوڑا بہت کام ہوا ہے. وہاں تعلیمی یونیورسٹیاں بنے, روڈز بنے, ہاسپیٹلز بنے. میں سر منافقت سے کام نہیں لوں گا, میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں, میں حلفیہ قسم کھا کر کہتا ہوں, ایسے لوگوں سے ملا ہوں, ایسے اسٹوڈنٹ سے ملا ہوں جو یہاں وزٹ کرنے آئے تھے, پنجاب آئے تھے. تو جب یہاں کی انہوں نے یونیورسٹیاں, یہاں کے روڈ, یہاں کی جو اورنج ٹرین, یہاں کے موٹر ویز دیکھے, وہ نفسیاتی مریض بن گئے کہ جی یہ ایک ہی ملک میں ایک ایسا سسٹم ہے کہ ایک صوبے کو تو نوازا جا رہا ہے اور دوسروں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. سر یہ چیزیں خدا را بلوچ ایک خوددار قوم ہے. ہمیشہ بلوچوں نے اپنی دھرتی سے محبت کی ہے, وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے جان بھی دیں گے. آپ دیکھیں کہ بلوچوں نے اور وہاں کے پشتونوں نے, بلوچستان کے بلوچ اور پشتونوں نے دو جو ہماری اہم ملکوں کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں. وہاں پر بغیر تنخواہ کے سپاہی ہیں, وہ کبھی بھی نہیں سوچتے. اگر آپ سوچیں کہ وہ ان جو سرحدوں کی حفاظت نہ کرتے تو ان ممالک کی درآمدی بہت بڑھ جاتی. سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلوچ ہے, جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ عزت پر مرتے ہیں. اگر آپ ان سے عزت سے بات کریں گے, ان کا آپ سر بھی کاٹیں گے تو وہ آپ سے آہا نہیں کریں گے, مگر وہ کسی زور زبردستی کو نہیں مانتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بلوچوں کے ساتھ, بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ پیار محبت کی, اور ان کو ترقیاتی جتنے بھی ہیں جو مسائل ہیں ان کی دہلیز تک ہم حل کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہاں پر جو انسرجنسی یا اس طرح کے واقعات ہیں وہ نہیں ہوں گے. سر مجھے آج بولنے دیں, بلوچستان وہ اور لوگوں نے بھی بولنا ہے نا اس پہ.
سر ابھی دنیش کمار صاحب ابھی سر 10 منٹ آپ نے لے لیے ہیں. سر 10 منٹ بلوچستان میں تو حیران ہوں, میں سن آف سوئل ہوں, بلوچستان کا بیٹا ہوں. اگر مجھے بھی آپ بولنے نہیں دیں گے تو اور کسے بولنے دیں گے؟ آپ 10 منٹ بول چکے ہیں. سر کہاں میں سر دیکھیں, یہی تو میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سنجیدگی کا میرا سر میں 2-3 تجاویز دینا چاہتا ہوں. آپ دیں. ہاں, ایک تو میری تجویز یہ تھی سب سے پرائرٹی کہ بلوچستان میں پاکستان کا جو وفاق کا بجٹ آدھا بجٹ ہر سال 5 سال تک مقرر کیا یہ دے چکے ہیں آپ. ہاں, کہاں دے چکے ہیں سر؟ یہ ابھی دیے آپ نے. نہیں, تجویز دیے, مطلب آپ کہیں نا, آپ رولنگ دیں کہ ہونا چاہیے, رولنگ دیں. جی ہاں, آپ رولنگ دیں کہ یہ ہونا چاہیے. میری رولنگ سے اگر دنیش کمار صاحب یہ سارے مسائل حل ہو جائیں تو میں یہ سارے آج ہی حل کر کے اٹھوں. اچھا سر, اور دوسرا کام یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ جو ہم یہاں پر یہ ہاؤس آف فیڈریشن کا اجلاس کر رہے ہیں بلوچستان کے مسئلے پر, یہی ہم جا کر کوئٹہ میں کریں. وہاں کے ہم ایم پی ایس سے ملیں, وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے ملیں, ان سے بات چیت کریں تاکہ ہم ایک اس پر بیٹھ سکیں. اور اس میں میں کہتا ہوں تمام اسٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے اس اجلاس میں. جس طرح سے یہاں آ کر بیٹھتے ہیں, بیوروکریسی بیٹھتی ہے, اس میں بیوروکریسی بھی ہونی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ بھی ہونی چاہیے. اچھی تجویز ہے, حکومت نے نوٹ کر لی ہے. اچھا, ابھی ری ایکشن لے لیتے ہوں. اور سر میں تیسری آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کی جو بیوروکریسی ہے, اسلام آباد کی بیوروکریسی میں بلوچستان کا حصہ بڑھایا جائے. بلوچستان کے ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر یہاں پر سیکٹری لیول کے 50-60 آفیسران ہیں تو بلوچستان کے آفیسر آپ کو دوربین سے بھی نہیں ملیں گے, دوربین سے بھی دکھائی نہیں دیں گے. سر جب یہ ظلم ہوگا, اس طرح سے ہوگا, تو کس طرح اس پر بھی آپ رولنگ دیں کہ یہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان کو اس کے رقبے کے لحاظ سے یہاں حصہ ملنا چاہیے سر. اور اس طرح سے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کی قومی اسمبلی کی سیٹیں بڑھائی جائیں تاکہ کم از کم یہ کیا جائے کہ ایک ضلع میں ایک تو سیٹ ہو. مگر آپ کو پتا ہے ایک ایسا حلقہ بھی ہے بلوچستان کا جہاں کی قومی اسمبلی کی سیٹ پورے خیبر پختونخوا صوبے کے برابر ہے. تو وہاں پر کس طرح کی بالکل وہاں پر کس طرح سے کام ہوگا؟ جب ہم یہ سیٹوں کا اگر لے آتے ہیں تو بھی اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ جی دوسرے صوبوں کی بڑھائی جائے. سر بلوچستان کے مسئلے کو پرائرٹی. اور سر میں بات بتاؤں آپ کو کہ بلوچستان میں اس ٹائم بھی بہت سے علاقوں میں 18 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. مگر وہ اس چیز پر بھی کہا جاتا ہے کہ جی ایران سے ہم نے بجلی لی ہے مکران کے لیے, وہاں سے 20 میگا واٹ بجلی آ رہی ہے سر, 100 میگا واٹ, کیونکہ اب ایران کہتا ہے کہ جی ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں. آپ جب کشمیر کو دے رہے ہیں سستی بجلی تو بلوچستان کو بھی آپ دیں تاکہ بلوچستان کے لوگ بھی کو ریلیف ملے, وہ سمجھ سکیں کہ ہاں کہ یہاں پر صدیقی صاحب کی طرف سے ایک پیغام جانا چاہیے کہ اسلام آباد کے لوگ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور بلوچستان کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن کے ساتھ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ مجھے ابھی موقع نہیں دے رہے, میں نے تو لمبی چوڑی لسٹ بنائی ہوئی ہے, تقریباً 1 گھنٹے تک سر میں بلوچستان کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں, خدا را بلوچستان کی مظلوم عوام کے حوالے سے. اور اس طرح سے جب بھی بلوچستان کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اپنے دوسرے ایشو لے کر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کرتے ہیں. اس پر پلیز اس پر جو ہے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. شکریہ دنیش کمار صاحب.